خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام اور میں ہوں شہزاد رضا۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی سیاسی جماعتیں دہشت گردی کے خلاف ایک نقطے پر اکٹھی ہو رہی ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سے معاملات میں اتفاق رائے ہونا باقی ہے، خاص طور پر حال ہی میں جاری ہونے والے تحفظ پاکستان آرڈیننس پر۔ اس قانون کے تحت سیکیورٹی اداروں کو ایسے اختیارات سونپے گئے ہیں جن پر چند سیاسی جماعتوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو تحفظات ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شفقت محمود صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما لشکری رئیس ثانی صاحب، اور اسی پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما میاں رضا ربانی اور انسانی حقوق کی تنظیم کے رہنما آئی رحمان صاحب سے۔ سب سے پہلے آپ سے شفقت محمود صاحب میں شروع کرتا ہوں کہ جب یہ آرڈیننس جاری ہوا اور اس سے پہلے بھی جب یہ کمیٹی کی سطح پر اس پر بات ہو رہی تھی تو تحریک انصاف کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، تو کچھ واضح کریں گے کہ آپ کے مین پوائنٹس کیا ہیں، آپ کے جو آبجیکشنز ہیں اس آرڈیننس پر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس قسم کی جو قوانین ہیں وہ جہاں ایک حد تک ضروری ہے، وہاں یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ کوئی بے گناہ شخص جو ہے وہ نہ مارا جائے، یا کوئی بے گناہ شخص ایسا نہ ہو جس پہ یہ قانون کا اطلاق ہو اور جس سے اس کے حقوق جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں تحفظات ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹینشن کا پیریڈ ہے یہ بہت لمبا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیٹینشن کے لیے اوور سائٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک ایسی کمیٹی ہو جو اس کی فلی طور پہ اوور سائٹ کر سکے، یہ نہ ہو کہ ڈیٹینشن ہو اور اس کے بارے میں کوئی لامتناہی سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے اینیمی کمبیٹنٹ کا لفظ ہے، یعنی کہ اگر آپ کو کسی کو شک ہو تو اس کو آپ اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی اوور سائٹ ہو، کوئی طریقہ ایسا ہو جس سے ڈٹرمن کیا جا سکے کہ یہ کام کرنے سے پہلے کیا وہ جواز ہے یا نہیں ہے۔ تو اس قسم کے جو انسانی حقوق سے ملتے جلتے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں ہمیں پرابلمز ہے۔ لیکن شفقت صاحب، ایک بات یہ ہے کہ جیسے مسنگ پرسن کا کیس ہم سب کے سامنے ہے، سیکیورٹی ادارے جو ہیں انہوں نے کئی افراد کو اٹھایا اور ان کا آج تک پتہ نہیں چل رہا، تو کم از کم اس قانون کے تحت یہ کہ 90 دن کے اندر رکھا جائے گا اور 90 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر جائے گا تو کمیشن کے پاس سامنے پیش ہوگا اور اس سے زیادہ ان کو زیر حراست رکھنا ہے۔ دوسرا، کم از کم اس آرڈیننس نے ایک تعریف تو کی ہے کہ دشمن کون ہے پاکستان کے، اور جو متحارب گروپس کی بات نے بات کی کہ کوئی بھی ایسا شخص جو پاکستانی شہریوں، مسلح افواج، سول فورسز یا ان کے معاونین کے خلاف ہتھیار بند ہو کر لڑے گا، دھمکی دے گا یا اس طرح کا کوئی اقدام کرے گا، ایٹ لیسٹ کچھ کلیئرٹی تو سامنے آئی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک حالت جنگ میں ہیں، اور کیونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں اس لیے یقیناً بہت ساری چیزیں جنگ کے دوران کرنی پڑتی ہیں جو عام حالات میں نہیں ہوتی، لیکن ہمارا فیئر صرف یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس قانون کا غلط اطلاق جو ہے اس کی ریمیڈی کریں، اور اس کے لیے یہ جو 90 دن کا پیریڈ ہے یہ بہت لمبا ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ اس سے کم ہونا چاہیے، اور اس کا اطلاق جو ہے وہ جو بھی چیزیں ہیں اس کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی جو ہے اس کا یا اوور سائٹ تھرو آؤٹ ہونی لازمی ہے تاکہ اس سے کسی کے حقوق جو ہے وہ پامال نہ ہو۔ یعنی 90 دن کا عرصہ زیادہ ہے تو کتنا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میرا تو خیال ہے کہ تقریباً ہر ہفتہ 10 دن کے بعد ایک رپورٹ آنی چاہیے کسی انڈیپینڈنٹ کمیٹی کو کہ جی یہ ہم نے کسی کو گرفتار کیا ہے اور اس کے اوپر یہ الزام ہے اور یہ پروگریس ہے اور یہ ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہو رہا۔ بالکل ٹھیک۔ لشکری رئیس کی جانب میں آؤں گا، آپ نے بات سنی شفقت محمود صاحب کی۔ بلوچستان میں یہ مسئلہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے کہ سیکیورٹی اداروں کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جس قسم کے وہاں پہ صورتحال ہے، اور اب یہ اگر آرڈیننس ہے اور جس پہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ انسانی حقوق کی بھی پامالی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی ادارے بھی تنقید کی زد میں اور زیادہ آئیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا استعمال جو ہے یا اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے بالکل جائز طریقے سے ہوگی اور کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا کہ حکومت اس کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے؟ دیکھیں، عرض یہ کہ ایک تو ہمارا ملک اس وقت ایک ایسے سچویشن سے، ایمرجنسی ٹائپ سچویشن سے گزر رہا ہے جہاں یقیناً انسانی حقوق کی پامالی ہوتی رہی ہے، یہ شاید مستقبل میں ہو یا نہ ہو مگر ہوتی رہی۔ مثلاً بلوچستان میں مسنگ پرسنز کا ایشو، اسی طریقے سے اور بھی معاملات۔ اب ضرورت ایک اس پوزیشن میں ایک ایسے قانون کی تھی کہ جہاں چیزوں کو ذرا ٹرانسپیرنٹ رکھ کے اس تمام سچویشن سے
انسانی حقوق کے پامالی کو کم سے کم کر کے ہم نکل سکیں. پہلے ہوا یہ جنرل مشرف کے دور میں جن لوگوں کو ایجنسیاں اٹھاتے تھے ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تھا, یا ان کو مار کے پھینک دیا جاتا تھا, یا آج تک وہ مسنگ پرسنز کے ہیں. اور آپ دیکھیں ایک بڑا لانگ مارچ بھی اس وقت چل رہا ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ایشو کو قانون کے تحت لایا جائے, اس لیے اس آرڈیننس کو لایا گیا. اب ضرورت یہ ہے کہ یقیناً یہاں وکلاز کا بھی پینل ہے, ایک وائبرنٹ پورا چینلز کا نیٹ ورک ہے جو ان تمام ایشوز پہ نظر رکھ سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سابقہ ادوار میں جو لوگوں کو اغوا کر کے اغوا نما گرفتاریوں پھر غائب کیا جاتا تھا, اس میں کچھ نہ کچھ انسانی حقوق کے جو پامالی ہے اس کا تدارک ہو سکے گا اس نئے قانون کے. بالکل. رئیس ثانی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر رضا اربانی صاحب موجود ہیں. رضا صاحب بات کر رہے ہیں تحفظ پاکستان آرڈنری شفقت محمود صاحب اور لشکری رئیس ثانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے میں جاننا چاہوں گا, پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اس چیز کا دعویٰ کرتی ہے کہ انسانی حقوق کی علمبردار جماعت ہے, اور اس پر انسانی حقوق کی تنظیموں کا چند سیاسی جماعتوں کے شدید تحفظات سامنے آئے ہیں کہ اس آرڈیننس کو انسانی حقوق کی پامالی یا کسی ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو جب یہ آرڈیننس نافذ کیا گیا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی شروعات ہی درست نہیں ہوئی. پارلیمان موجود ہے, نیشنل اسمبلی سیشن میں آ رہی ہے, سینٹ سیشن میں رہ چکا ہے, اور یہ اتنا سخت قانون جس سے انسانی حقوق اور جو فنڈامنٹل رائٹس آئین کے تحت دی گئی ہیں ان کو متاثر کیا جا رہا ہے, اس کو ایک آرڈیننس کی شکل میں لانا ہی بدنیتی پہ مبنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ موجود ہے اور یہ ایک ایسا قانون ہے جس کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس جو ہے وہ ہونا لازمی ہے. اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم ایک ایسی صورتحال سے گزر رہے ہیں جہاں پہ سخت قوانین کی ضرورت ہے, لیکن سخت قوانین بھی within certain parameters, within certain constitutional and legal پیرامیٹرز کے اندر وہ قوانین کو فنکشن کرنا ہے. اچھا رضا صاحب, ایک مثال دیکھیں, اگر مجھے بات کر لوں میں, ایک مثال یہ بہت دی جاتی ہے کہ جی دیگر دنیا کے ممالک کے اندر بڑے سخت قانون ہیں, لیکن ہمیں ایک بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہاں پہ جو تھریش ہولڈ ہے آف سوسائٹی اور جو تھریش ہولڈ ہے وہاں پہ امپلیمنٹیشن کا, وہ بالکل مختلف ہے جو پاکستان میں اس وقت صورتحال ہے, اس سے بالکل مختلف ہے. اور ہمارے یہاں ایک ٹریڈیشن رہی ہے, انفارچونیٹ ٹریڈیشن رہی ہے کہ قوانین کو جو ہے وہ مس یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک, قانون کو مس یوز کیا جاتا ہے. رضا صاحب, میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں اس قانون کو پاس کیا گیا, تو ایم کیو ایم اور تحریک انصاف کے تحفظات تو ہمارے سامنے آئے, لیکن پیپلز پارٹی کے جو ریپرزینٹیٹوز تھے اس کمیٹی میں انہوں نے کسی قسم کا آبجیکشن نہیں کیا, لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنا احتجاج ریکارڈ کرا چکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو یہ دو میٹنگز ہوئی نیشنل اسمبلی کی, پہلے میں اس سے ڈیل کر لوں. پہلی میٹنگ میں تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے جو نمائندے تھے انہوں نے اپنے تحفظات کا وہاں پہ ذکر کیا. پھر وہ اس میٹنگ میں یہ بل پاس نہیں ہو سکا. پھر ایک اجلت کے اندر میٹنگ کال کی گئی, اور اس اجلت والی میٹنگ میں جو ہمارا ممبر تھا وہ نہیں پہنچ سکی, اور یہ قانون جو ہے وہ پاس ہو گیا. اسی کے اوپر سینٹ نے میری تحریک التواج, میرا پریویلیج موشن جو ہے وہ اس آرڈیننس کے خلاف پڑا ہوا ہے, اور اس پہ چیئرمین کی جو رولنگ ہے وہ آنی ہے. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیں, یہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ اس آرڈیننس کے 90 دن پورے ہو رہے ہیں, اور 18ویں ترمیم کے بعد اگر کسی آرڈیننس کو آپ نے ری پروملگیٹ کرنا ہے ایک دفعہ, تو آپ کو وہ ایک ریزولوشن کے ذریعے سے پارلیمنٹ کے آئدر آف دا ٹو ہاؤسز سے پاس کروانا پڑتا.
لیکن انہوں نے اسی چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے قانون کے اندر ترمیم کر کے ایک نیا آرڈیننس کو جو ہے وہ دوبارہ پروملگیٹ کر دیا تاکہ پھر نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں لے جا کے اس پہ بحث جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اوائڈ. رضا صاحب ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے اس پہ آپ کے تحفظات ہیں کہ اس کو کنسنسس ہونا چاہیے تھا. اس پہ ایک آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ کم از کم اس میں اور بھی چیزیں کہ 90 دن کا جیسے شفقت محمود صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ڈیٹینشن پیریڈ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, کم ہونا چاہیے, وہ غلط بات ہے. لیکن میں نے جو بات کی کہ کچھ شاید اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں, جیسے کم از کم جو کمبیٹنٹ اینیمی ہے اس کی ایک تشریح کی گئی ہے. اس سے پہلے یہ چیز موجود نہیں تھی ہمارے قانون کی کتابوں میں, تو کم از کم کچھ کلیئرٹی بھی شو کرتا ہے یہ آرڈیننس. نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کلیئرٹی شو کرتا ہے یہ قانون, بلکہ اس سے تو آپ نے ایک اور کمپلیکیٹڈ صورتحال جو ہے وہ پیدا کر دی ہے. آپ نے اس قانون کے تحت جو حکومت لے کے آئی ہے, دیکھیں اس میں اب مختلف ایریاز کے اندر وہ یا ایمرجنسی یا فوج کو جو ہے وہ ہینڈ اوور کر سکتے ہیں. ہمارا جو تجربہ تاریخی طور پہ رہا ہے وہ لمیٹڈ مارشل لاز یا لمیٹڈ ہینڈنگ اوور آف ایریاز ٹو دی آرمی وہ اچھا نہیں رہا. پھر انہوں نے اس میں لے کے آئے ہیں کہ جی جو ترمیم اب آئی ہے کہ میڈیا کا بلیک آؤٹ, کہ کچھ ایریاز میں جہاں پہ آپریشن ہو رہا ہو وہاں پہ میڈیا کا بلیک آؤٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جیسے شفقت صاحب نے کہا کہ 90 دن کا عرصہ بلیک کے اندر یو کے اندر انہوں نے دیا تھا, پھر وہاں پہ کورٹس نے اس پیریڈ کو جو ہے وہ کم کر دیا. پھر یہ کہ کسی بھی شخص کو شبے کی بنیاد کے اوپر کوئی بھی افسر یا جوان جو ہے وہ گولی مار سکتا ہے. دیکھیں اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں یہ فنڈامنٹل رائٹس کے بالکل فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. رضا صاحب آپ مجھے ایک بریک لینی ہے, آپ پلیز ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک شارٹ بریک مجھے لینی ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بات کر رہے ہیں دہشت گردی اور پاکستان تحفظ آرڈیننس کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں شفقت محمود صاحب, لشکری رئیسانی صاحب اور سینیٹر رضا ربانی صاحب. شفقت محمود صاحب, آپ نے بات کی تھی پہلے کہ حالت جنگ میں ہیں ہم. جب حالت جنگ میں ہو, ایک وار ڈکلیئر ہوئی بھی ہو اور آپ کو اپنا دشمن واضح طور پہ نظر بھی نہ آ رہا ہو, تو غیر معمولی اقدامات کرنے پڑتے ہیں. تو اگر ایک آرڈیننس آیا اور اجلت میں آیا جیسے رضا صاحب فرما رہے تھے ابھی, اور اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو سکتی ہے, لیکن جب حالت جنگ کی بات کی تو آپ نہیں سمجھتے کہ ناگزیر تھا یہ قدم اٹھانا؟ دیکھیں, دو چیزوں کو آپ نے بیلنس کرنا ہے. ایک طرف حالت جنگ کی وجہ سے جو ہماری ضروریات ہیں اور دوسری طرف جو انسانی حقوق ہیں, ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے. اگر مختصر طریقے سے میں عرض کروں تو پہلے ایشو ہے کنفائنمنٹ کا. کنفائنمنٹ کا میں نے عرض کیا کہ ٹائم بھی بہت لمبا ہے اور اوور سائٹ ہونا بہت ضروری ہے. دوسرا ہے یوز آف فورس کا. یوز آف فورس جو ہے اس کو بھی اس طریقے سے مانیٹر کرنا ہے کہ وہ غلط استعمال نہ ہو. تیسرا ہے انویسٹیگیشن کا. انویسٹیگیشن میں جو JIT وغیرہ کا کانسیپٹ دیا ہے اس کو ذرا کلیئرلی ڈیفائن کرنا ہے, اور اس کی پاور جو ہے ان کو بھی کسی جوڈیشل یا کسی کمیشن کی اوور سائٹ میں لانا ہے. اور چوتھا ہے کنوکشن, کہ کنوکشن کے لیے کون سے تقاضے ہیں جو پورے کرنے ہیں. یہ چار مین چیزیں ہیں جو اس آرڈیننس کے اندر ہے. تو اس کے اندر جو ہمیں غور جس بات پہ کرنا ہے, اور میں رضا صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ یہ اگر نیشنل اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوتا, اگر پارلیمنٹ میں صحیح طرح سینٹ میں ڈیبیٹ ہوتا, تو اس میں یہ سارے تحفظات جو ہیں وہ ان کو سامنے لا کے, تو یہ جو دو چیزوں کو بیلنس کر رہا ہے, یعنی کہ حالت جنگ کے تقاضے اور دوسری طرف انسانی حقوق کے تقاضے, ان دونوں کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. لشکری رئیسانی صاحب, کیسے بیلنس کریں گے آپ ان دونوں چیزوں کو جس کا اشارہ شفقت صاحب کر رہے ہیں, انسانی حقوق کے تقاضے اور حالت جنگ؟ دیکھیں, عرض یہ کہ یقیناً جس ملک کو ہم مہذب سمجھتے ہیں امریکہ, اس میں بھی اسی قسم کے قوانین ہوئے ہیں اور انہوں نے ان معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ملک میں امن قائم کیا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر قانون
اپوزیشن کے مرضی کے مطابق بھی نہیں ہوتا اور نہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اپوزیشن اور حزب اقتدار کے مختلف رائے اور ان کا نقطہ نظر ہوتا. اب ضرورت یہ ہے کہ اپوزیشن میں جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ اس تمام حالات کو اپنے نظر کے تحت رکھیں، اور اس کے بعد جو انسانی حقوق کی کمیٹیاں سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، ان ایشوز کو پھر اس میں ڈسکس کر کے اس کے لیے کوئی حل تیار کیا جائے. اب اس کے ساتھ ساتھ پھر جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں جہاں جہاں ان کو تحفظات ہیں وہ امینڈمنٹس کے ساتھ پھر پارلیمنٹ میں حزب اقتدار کے جو قائد ہیں یا حکومتی پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے دونوں ایوانوں میں ان کے ساتھ رابطہ کر کے اس کو بہتری کی طرف لے جائیں تو یہ ملک اور قوم کا بھی خدمت رہے گا. بڑا اچھا مشورہ آپ نے دیا اپوزیشن کو، یقیناً اس سے استفادہ حاصل کریں گے. رضا ربانی صاحب انہوں نے کہا جی کہ ہر چیز اپوزیشن کی منشا سے نہیں بن سکتی، اور یہ حکومت کو جب مینڈیٹ ملا ہے عوام کی جانب سے تو یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ اس طریقے سے جو عوام کو مسائل درپیش ہیں ان کو نکال سکتی ہے. تو اپوزیشن اپنی تنقید جاری رکھے، اویلیبلز ہیں بہت سارے ایوینیوز، پلیٹ فارم، اس پہ جا کے اپنا احتجاج کرے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے یہ بات سن کے، کیونکہ یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے یہ حکومت اور اپوزیشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. اور اس میں جب تک پوری قوم اکٹھی نہیں ہوگی، ایک نیشنل کنسنسس اس کے اوپر ڈیولپ نہیں ہوگا، اس وقت تک اس ٹائپ کی گریلا جنگ جو ہے وہ کامیابی سے اس کا سامنا نہیں کیا جا سکتا. ایسے قوانین کی ضرورت ضرور ہے، میں شفقت صاحب سے بالکل اس بات پہ اگری کرتا ہوں، لیکن جیسے انہوں نے فرمایا اور میں نے بھی آپ سے عرض کیا تھا پہلے کہ ایک توازن کی ضرورت ہے. اس میں جوڈیشل اوورسائٹ کی ضرورت ہے، اس میں پارلیمانی اوورسائٹ کی ضرورت ہے، اور حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ایک نیشنل کنسنسس اس کے اوپر ڈیولپ کرتی تاکہ یہ قانون جو ہے وہ سب کو ایکسیپٹیبل ہوتا اور اس کو مختلف فورمز پہ چیلنج نہ کیا جاتا. اس قانون کو اگر مختلف فورمز پہ چیلنج کیا جائے گا تو یقینی طور پہ جنگ جو ہے وہ کمزور پڑے گی، اور اس وقت کمزوری ریاست پاکستان نہیں دکھا سکتی. لہذا جو کام حکومت کو کرنا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپوزیشن اب کرے گی کہ ایک نیشنل کنسنسس اس قانون پہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے جس میں ایک توازن جو ہے وہ برقرار ہو، جوڈیشری کا بھی اوورسائٹ ہو، جو آئین کے اندر دیے گئے طریقہ کار ہیں ڈیٹینشن کے ان کو بھی مد نظر رکھا جائے، اور پارلیمنٹری اوورسائٹ بھی ہو تاکہ اس کا مس یوز جو ہے اس کو منیمم کیا جائے، مس یوز کو منیمم کیا جا سکے. رضا صاحب ایک تھوڑا سا تاریخ کی بات میں کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے دور میں جب مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی تو آپ نے اپوز کیا تھا ملٹری کورٹس کی اسٹیبلشمنٹ کو، اور اس کے بعد ہمارے سامنے آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر آرمی کو سول کاموں میں لگا دیا جائے گا، اگر ان کو شہروں میں بھی بھیجا جائے گا اور ان کو کچھ اس قسم کے اختیارات دیے جائیں گے، پاک فوج کی وفاداری پہ، ان کے جذبے پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جس کا کام نہیں ہے اس میں شامل کیا جائے گا تو آپ نہیں سمجھتے خرابیاں مزید بڑھیں گی؟ دیکھیے میں نے آپ سے اشارے کے طور پہ کہا تھا کیونکہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ میں انڈیو کرٹیسزم جو ہے وہ نہیں چاہتا، لیکن تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو جب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی مختلف شہروں کے اندر پی این اے کی موومنٹ میں لمیٹڈ مارشل لاء لگایا تھا تو اس کے نتائج جمہوریت کے لیے اچھے نہیں ہوتے. میں نے صرف تاریخ کا ایک حوالہ دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اپنی تاریخ سے جو ہے وہ سیکھنا چاہیے. ایسے قوانین کی جیسے میں نے پہلے کہا کہ ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک رائٹ بیلنس. دیکھیں اس قانون میں ایک اور بڑی خطرناک چیز جو آپ نے جس کا اشارہ کیا کہ جی مسنگ پرسنز کا ایشو اس سے اب سیٹل ہو جائے گا، مسنگ پرسنز کا ایشو بھی اس سے سیٹل نہیں ہوگا. جو ترمیم آئی ہے وہ گورنمنٹ کو یہ رائٹ بھی دیتی ہے کہ وہ کسی کی سٹیزن شپ کو ڈی فرینچائز کر دے. اگر میں پاکستانی ہوں
تو وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ جی میں پاکستانی نہیں ہوں تاکہ آرٹیکل 10 جو ڈیٹینشن کا ہے اس کے دائرے سے میں خارج ہو جاؤں. تو اس ٹائپ کی انبرائڈلڈ پاس ایک سیکشن افسر کو یا ایک ڈپٹی سیکرٹری کو منسٹری آف انٹیریئر میں دینا میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہوگا. میں موجودہ سیاسی حکومت کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن بیوروکریسی کے ہاتھ میں اگر ایسے ان ویلڈنگ پاورز چلے جائیں گے تو یقیناً ان کا یقیناً اس کا نقصان ہو سکتا ہے. شوکت محمود صاحب، ابھی آرمی چیف نے پچھلے کچھ دنوں میں وزیر اعظم صاحب سے ملاقاتیں کی اور اس کے ساتھ جو ساری ایک صورتحال پہ بات بھی ہوئی، ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی جس میں آرمی کی اعلیٰ قیادت وزیر اعظم صاحب کے ساتھ موجود تھی. تو کیا جیسے مسنگ پرسن کی بات کر رہے ہیں سینیٹر رضا ربانی صاحب، یہ آرمی کو خوش کرنے کی تو کوئی کوشش نہیں ہے کہیں؟ کیونکہ آرمی بڑی خاصی انڈر فائر ہے مسنگ پرسن کیس کے حوالے سے. نہیں، پتہ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کو اس حد تک لے جانا چاہیے کہ آرمی کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا. ایک ایشو تو ہے، اور ایشو یہ ہے کہ مسنگ پرسنز کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اگر قانون میں کوئی لکونہ ایسا ہے یا قانون میں کوئی ایسی کمی یا کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے وہ مجبور ہوتی ہیں کہ وہ کسی کی اریسٹ ڈکلیئر نہ کریں، تو یہ تو بہت بری بات ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہم ایک جمہوری ملک ہے، جمہوری ملک میں ہر کسی کے حقوق ہیں، ہر کسی کے رائٹس ہیں، اور وہ رائٹس جو ہیں وہ کبھی کسی صورت میں جو فنڈامنٹل رائٹ ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے. لیکن اور اس قانون میں آپ اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ اس جو کمزوری تھی اس کو اوور کم کیا گیا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جہاں پہ کچھ کمزوریاں ہیں قوانین میں، کیونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں، ادروائز تو کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں تو کچھ کمزوریاں اگر قوانین میں ہیں تو اور اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے تو ضرور کی جائے. لیکن یہ کرتے ہوئے اس چیز کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے کہ انسانی حقوق جو ہیں وہ ہر صورت میں پامال رہنے چاہیے. ہر کسی کا جمہوری حق ہے ٹو فیئر ٹرائل، ہر کسی کا جمہوری حق ہے کہ وہ کنفائنمنٹ جو ہے وہ وداؤٹ اوور سائٹ نہ ہو. ہر کسی کا حق ہے کہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ کسی قانون قاعدے کے مطابق ہو، اور ہر کسی کا یہ جمہوری حق ہے کہ ان پہ طاقت کا استعمال بلا وجہ نہ کیا جائے. تو یہ سارے جو معاملات ہیں ان میں بہت ضروری ہے بیلنس کا. بار بار ہم وہی چیز جی بالکل، بیلنس بہت ضروری ہے تمام. اس میں پڑھنا غیر مناسب بات ہے کہ جی یہ فوج کو خوش کیا گیا یا فلاں کو خوش. بالکل ٹھیک. شوکت محمود صاحب، ایک بریک کا وقت ہے، لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو میں لشکری رئیس ثانی صاحب سے سوال کروں گا، کیا اس آرڈیننس کے بعد پاکستان کو جمہوری ریاست سمجھا جائے یا یہ سمجھا جائے کہ ہم ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بنتے جا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر رضا ربانی صاحب، شوکت محمود صاحب، لشکری رئیس ثانی صاحب. بات کر رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے. حکومت پاکستان نے جو ایک جنگ کا اعلان کیا ہے، اعلان تو نہیں کیا جنگ کا، لیکن بہرحال ایک ہم حالت جنگ میں ہے، اور تحفظ پاکستان آرڈیننس پہ جس پر اکثر سیاسی جماعتوں اور انسانی حقوقی تنظیموں کی جانب سے خاصے تحفظات سامنے آ رہے ہیں. رئیس ثانی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے بات رضا ربانی صاحب کر رہے تھے کہ یہ جو آرڈیننس ہے اس سے جمہوری قدریں جو ہیں وہ خاصی کمزور ہوں گی، کیونکہ ہم نے پہلے بھی ماضی میں دیکھا کہ اس قسم کے تجربے جب بھی کیے گئے تو جمہوریت کو خاصا نقصان پہنچا. تو اب مسلم لیگ نواز جو ایک جمہوری ٹرانزیشن کے ذریعے، ڈیموکریٹک ٹرانزیشن کے ذریعے حکومت میں آئی ہے اور جمہوریت کی علم بردار اپنے آپ کو کہتی ہے، تو اس سے کیا ایسا نہیں ہوگا کہ جمہوریت کے اوپر کوئی آنچ آئے؟ دیکھیں، عرض یہ کہ ایک عام رائے ہے، میاں صاحب بھی اسی رائے کے ہوں گے، میں بھی ہوں، باقی بھی ہمارے ساتھی جو بیٹھے ہیں، کہ پاکستان میں کسی بھی دہشت گرد کو آج تک سختی سے پکڑ نہیں ہوا، نہ ان کو سزا ہوا. اب ضرورت ایک ایسے قانون کی تھی. یقیناً میں بھی اس قسم کے سخت قوانین اور حالات اور جو اسپیشل حالات بلوچستان میں اس کی مخالفت کرتا رہا ہوں، اور اس میں آج میرا اپنا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے. مگر یہ کہ ضرورت اس بات کی تھی ایسے قوانین لائیں تاکہ یہ جو انسانی حقوق کے پامالی دوسرے شدت پسندوں کی طرف سے ہو رہا ہے اس کو بھی روکا جائے. یقیناً اپوزیشن کا یہ حق ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ان کا اپنا رائے ہے اور ان کا اپنا اختلاف ہے اس تمام معاملات پہ. مگر میں نے پہلے عرض کیا کہ اپوزیشن کو بھی چاہیے کمیٹیوں میں، انسانی حقوق کمیٹی اور باقی پارلیمانی کمیٹیز میں ان چیزوں کو مانیٹر کرتے رہیں، جو تمام جمہوری دنیا میں اپوزیشن کا ایک کردار اس قسم کا ہوگا. اب عرض یہ کہ
سیکیورٹی اسٹیٹ تو بہت عرصے سے پاکستان رہا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو ہم اسی حالت سے مزید بدتری کی طرف جائیں گے۔ اب اپوزیشن، حکومتی جو پارٹی ہے اور تمام عوام کو ایک پیس پہ رہنا چاہیے، جبکہ طالبان یا طالبان کے پیچھے جو ذہن ہے۔ لیکن رئیس ثانی صاحب ایک پیج پہ کیسے رہیں؟ اگر آپ ایک پیج پہ رکھیں گے تو ایک پیج پہ رہیں گے نا۔ ان کو تو یہی تحفظات ہے کہ آپ نے اس آرڈیننس کے ذریعے آپ یہ چیزیں لے کے آ گئے ہیں، آپ نے کنسنسس ڈیولپ نہیں کیا، ایک پیج پہ لانے کی بات کرتے ہیں، تو یہ تو حکومت کا فرض ہے کہ ایک پیج پہ رکھے سیاسی جماعتوں کو، آپ تو یہ کام نہیں کر رہے۔ نہیں دیکھیں، عرض یہ کہ میاں صاحب نے جیسے کہا کہ خفیہ لائیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خاموشی سے آئی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ میاں صاحب خود اس بات کا گواہ ہیں، بڑے ہی معزز معتبر پارلیمانی ان کا ایک کریکٹر، ایک تاریخ رہا ہے۔ جب ہم 18ویں ترمیم کر رہے تھے بھی کئی چیزوں کو ہم راز میں رکھ کے آگے بڑھ رہے تھے، کیونکہ کئی چیزوں کو ہم نے اوپن بھی نہیں کی، کیونکہ اس پہ زیادہ ڈسکشن کے بعد ایک نیا افراتفری پھیلتا۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ایک دفعہ اس پہ عمل درآمد ہو، اور کہیں اس میں کہیں کوئی کمی پیشی آئے گی، حکومت، عدلیہ اور اپوزیشن کے جو پارٹیاں اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا اس میں یقیناً تبدیلی لانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ رضا ربانی صاحب، انہوں نے کہا جی کہ کچھ چیزوں کو مصلحت کے تحت راز میں رکھا جاتا ہے اور یہ ضروری ہوتا ہے حکومت کے لیے، اور یہ اپوزیشن بعد میں یقیناً اس پہ دیکھ سکتی ہے، لیکن ایک بار اس کو نافذ ہونے دیں، اس کو دیکھیں اس کا کیا ری ایکشن سامنے آئے گا، واقعی یہ مؤثر ثابت ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا، اس کے بعد پھر دیکھیں گے۔ لیکن کچھ چیزیں جیسے 18ویں ترمیم کا بھی حوالہ دے دیا انہوں نے، تو انہیں کچھ چیزوں کو راز میں رکھنا ہی دانش مندی ہوتی ہے، میرے خیال میں یہ ان کا کہنے کا مطلب ہے۔ دیکھیں جی، جہاں تک 18ویں ترمیم کا تعلق ہے تو 18ویں ترمیم پارلیمان میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں، اور لشکری صاحب خود اس کے کمیٹی کے ممبر تھے، تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ تھیں، تمام نے متفقہ طور پہ اس مسودے پہ دستخط کیے اور پھر وہ پارلیمان سے متفقہ طور پہ پاس ہوا۔ تو 18ویں ترمیم کی تو اس کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں بنتی۔ دیکھیں، یہ بات بڑی واضح ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں سخت ایکشن کی بھی ضرورت ہے، قوانین کی بھی ضرورت ہے، لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض پہلے بھی کیا کہ ایک توازن ہونا چاہیے قانون کے اندر، تاکہ وہ مس یوز نہ ہو سکے، اور اس توازن کو لانے کا کوئی اتنا بڑا ایشو میں نہیں سمجھتا کہ ہے کہ اپوزیشن کوئی ان ریزنیبل پوزیشن لے گی۔ اپوزیشن سمجھ رہی ہے کہ کیا صورتحال ہے، اپوزیشن نے اے پی سی کے اندر حکومت کو مینڈیٹ بھی دیا ہوا ہے، اور ابھی بھی ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی اقدام اٹھائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ توازن لانے کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، جو شاید موجودہ وزراء نہیں کرنا چاہتے، کہ تمام لوگوں کو اکٹھا بٹھا کے ایک ایسا مسودہ لایا جائے جو سب کو ایکسیپٹیبل ہو۔ تجربے کا اب وقت نہیں رہا کہ قانون آ جائے، پھر اس کو دیکھا جائے، پھر وہ چیلنج ہو، پھر کوئی ججمنٹ اس کے خلاف آئے، پھر اس میں ترمیم ہو۔ اب اس ایسے تجربات کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس لیے بہتر یہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اس قانون کو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہیں کیا، کیونکہ اس کے مسودے کو، آرڈیننس کو جو ہے وہ ایکٹ کا صورت دینی پڑے گی حکومت کو، اور حکومت کو چاہیے کہ پارلیمان کے اندر ایک آل پارٹیز کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دے، تاکہ اس میں بیٹھ کے بات چیت ہو سکے، اور ایک افیکٹو لا جو ہے جس پہ نیشنل کنسنسس ہو اس کو سامنے لایا جا سکے۔ یعنی آل پارٹیز کمیٹی کی آپ نے بات کی ہے، اسی طرح کی کمیٹی جس کی سربراہی آپ بھی کرتے رہے کسی وقت؟ جی، اگر حکومت ایسی تمام سیاسی جماعتوں کی جو پارلیمان ہے کمیٹی بنا دے تو بالکل مناسب ہوگا۔ ٹھیک، بالکل مناسب ہوگا۔ ایک بریک کا وقت ہے، لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو شفقت محمود صاحب سے میں پوچھوں گا کہ دہشت گردوں کو اب تک سختی سے نہیں نمٹا گیا۔ لشکری رئیس ثانی صاحب کا یہ پوائنٹ تھا، اور خاصا ویلڈ پوائنٹ تھا کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی مثالی سزائیں ملی ہوں جس کی وجہ سے حکومت وقت مثال قائم کر سکے کہ دہشت گردی جو ہے اس سے سختی سے بھی نمٹا جا سکتا ہے۔ ایک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک پہ جانے سے پہلے لشکری رئیس ثانی صاحب نے کہا کہ ابھی تک ہمارے سامنے ایسی مثال سامنے نہیں آئی کہ دہشت گردوں کو سختی سے نمٹا جائے قانون کے ذریعے. آپریشن تو ہوتا ہے, ان پہ فائرنگ ہوتی ہے, بمباری ہوتی ہے, لیکن قانون کے کٹہرے میں لا کر ان کو مثالی سزائیں نہیں دی گئیں ابھی تک, اور کچھ حد تک ان کی بات ٹھیک بھی ہے. شفقت صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ نہیں, بات ٹھیک ہے کچھ حد تک. ابھی تک ہماری عدالتوں میں جو کنوکشن ریٹ ہے ٹیررسٹ کا یا دہشت گردوں کا وہ بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے, اور اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ قانون میں کمزوری تھی, اور اس ایک لحاظ سے فورینزک ایویڈنس اور الیکٹرانک ایویڈنس کا جو اس میں ڈالا گیا ہے وہ اچھی بات ہے. لیکن صرف ایشو جو کنوکشنز نہیں ہو رہی صرف اس چیز کا نہیں ہے. ایک تو ہماری پروسیکیوشن بڑی پور ہے, پروسیکیوشن کے پاس وہ ساری چیزیں جو ہونی چاہیے ایک پروسیکیوشن ایجنسی کے پاس وہ نہیں ہے. خوف کا ایلیمنٹ بھی ہے, جو پروسیکیوٹر ہیں وہ بیچارے مارے جاتے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ پیچھے پروسیکیوٹر مارے گئے. جج جو ہیں وہ بھی خوف میں مبتلا ہیں, کیونکہ ان کو بھی فکر ہوتی ہے کہ ان کے بچے اور ان کے فیملی کو ٹارگٹ کیا جائے گا. تو جہاں ہم نے قانون میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں وہاں ہمیں اور ایسے کوئی انوویٹو طریقے بھی دیکھنے پڑیں گے کہ جس طریقے سے جو پروسیکیوشن اور جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر بھی ایسے پروٹیکشنز ہوں, تحفظات ہوں, اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. کچھ ملکوں میں انہوں نے ایسے کیا ہے کہ ججز جو ہے وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کے ٹرائل کرتے ہیں, یا اور کوئی طریقہ کار ایسا ہو کہ یہ جو خوف کا ایلیمنٹ ہے وہ نکلے, اور اس کے بعد جو پروسیکیوشن اور کنوکشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو سکے. صرف قانون کی تبدیلی کافی نہیں ہے, اس کو ایک اور بڑے تناظر میں بھی دیکھنا ضروری ہے جہاں پہ خوف کا ایلیمنٹ جو ہے اس کو نکالا جائے. اب رضا صاحب نے جو بات کی بریک پہ جانے سے پہلے, کہا کہ اگر حکومت چاہے تو آل پارٹیز کمیٹی بنا سکتی ہے, اور یہ بنائی بھی گئی تھی پچھلی دور میں جب رضا ربانی اس کی سربراہی کر رہے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی اوور سائٹ کمیٹی پارلیمنٹ کی سطح پہ بن جائے, تمام سیاسی جماعتوں کی اس میں نمائندگی ہو, تاکہ ان تحفظات سے اور اس چیز سے بچا جا سکے جس کا آج آپ اظہار کر رہے ہیں؟ دیکھیں, امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ جو ہماری پارلیمنٹری کمیٹیز جنہوں نے اس بل کو کنسیڈر کیا ہے اس میں جو اپوزیشن کے تحفظات ہیں ان کو کنسیڈریشن میں لایا جائے, ان کو رد نہ کر دیا جائے. ابھی تک جو حکومت کا رویہ یہ رہا ہے کہ ہماری پارٹی نے تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے تفصیلاً ان کے کاما فل سٹاپ تک ان کو لکھ کے دیا کہ اس میں یہ تبدیلی کر دیں, اس میں یہ تبدیلی کر دیں, لیکن وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے اور انہوں نے اس چیز کو رد کر دیا. اگر پارلیمنٹری کمیٹی کوئی ہی فعال بنا دیں اور سب کی رائے لے کے چلے تو ایک اسپیشل کمیٹی بنانے کی ضرورت شاید نہ پڑے. لیکن کیونکہ یہ ایک ایسا قانون ہے جس کی بڑے فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں, تو اس میں اگر قانون کی حد تک پارلیمنٹری کمیٹی بن جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں نے جیسے کہا کہ اس کے جو اور ڈائمینشنز ہیں ٹیررزم کو فائٹ کرنے کے لیے, کنوکشنز کو ریٹ کو بہتر بنانے کے لیے, اور یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ان کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. صرف انویسٹیگیشن اور باقی چیزیں جو ہے نا وہ اس کو بہتر کرنا کافی نہیں ہے. رضا ربانی صاحب, آپ نے بات سنی شفقت محمود صاحب کی, اس میں انہوں نے کچھ اشارے دیے کہ جو ججز یا وٹنس پروٹیکشن کا جو ایک لائے عمل ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. اس قانون کے تحت یہ بھی رکھا گیا ہے کہ جو ججز کیس کی پیروی, کیس کو سن رہے ہوں گے, اس کی سماعت کر رہے ہوں گے, ان کی آئی ڈی کو, ان کی شناخت کو جو ہے وہ خفیہ رکھا جائے گا تاکہ ان کا تحفظ ہو. وٹنس پروٹیکشن کی بات کی گئی ہے, ایون کہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ سماعت ہو سکے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو الیکٹرانک ایویڈنس ہے وہ بھی پیش کیا جائے گا, ایڈمیسیبل ہو گیا ہے. تو شاید اس میں کچھ چیزیں کچھ بہتر بھی ہیں میرے خیال میں. خالی تنقید کر دینا تو ایک اچھی بات ہے کہ تنقید, مثبت تنقید کی جائے, لیکن اگر کوئی ٹھیک چیز ہے تو اس کی میرے خیال میں تعریف بھی کرنا چاہیے ہمیں. جی دیکھیں, میں آؤٹ رائٹلی تو اس قانون کو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ اٹس اے پیس آف ٹریش. یقیناً اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں, لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ جس وقت تک پروسیکیوشن کا طریقہ کار کو بہتر نہیں بنایا جائے گا اور انویسٹیگیشن کے طریقہ کار کو بہتر نہیں بنایا جائے گا, اس وقت تک کنوکشنز لینا مشکل ہوگا. اور جو پروٹیکشن دی گئی ہے ان ٹرمز آف وٹنس پروٹیکشن اور ججز کی, اس کو میں سمجھتا ہوں کہ مزید اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ جب تک وہ نہیں ہوگا تو آپ کے پاس لوگ نہیں آئیں گے جو کھل کے گواہی دے سکیں.
بالکل کھل کے گواہی دے سکے. بہت شکریہ رضا ربانی صاحب آپ کا ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں. لشکری رئیس ثانی صاحب فائنل کامنٹ کیا کہیں گے آپ اس سارے معاملے پر؟ جی دیکھیں عرض یہ کہ میاں صاحب میں نے پھر کہا کہ معتبر شخص ہیں اور انہوں نے اس پورے آرڈیننس کے مثبت پہلو پہ بھی روشنی ڈالی. تو یہ پارلیمانی سیاست کا یہ حسن ہے کہ اختلاف رائے رکھا جاتا ہے, اس کے بعد ایک جو ہے اجتماعی فیصلہ کیا جاتا. آج کا جو ڈسکشن ہوا یقیناً اس سے پہلے بھی میڈیا سے باہر پارلیمنٹ کے اندر مختلف جگہوں پہ ڈسکشن ہوتا رہا ہے. یقیناً ایک دن آئے گا کہ اس آرڈیننس میں جو کمی ہے پارلیمنٹ میں اپوزیشن اور حکومت بینچز دونوں بیٹھ کے اس کو بھی بہتر بنائیں گے. شفقت صاحب لاسٹ 15 سیکنڈ فائنل کامنٹ آپ سے. جی میں اگری کرتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ میں آئے, اس پہ کھلی بحث ہو اور حکومت کے جو تحفظات, حکومت کے جو اپنے ایک نقطہ نظر ہے لیکن اپوزیشن کے جو تحفظات ہیں ان کو کنسیڈریشن میں لایا جائے اور یہ قومی معاملہ ہے جس میں ہم سب مل کے جو رائے دیں گے وہ اس کو رد نہ کیا جائے بلکہ اس کو بھی اپنے بالکل ٹھیک. شفقت محمود صاحب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. لشکری رئیس ثانی صاحب آپ کا, رضا ربانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو کی یقیناً جو تحفظ پاکستان آرڈیننس ہے بڑے اس کے فار ریچنگ اس کا امپیکٹ ہوگا جیسے شفقت صاحب کہہ رہے تھے, اور یہ بہت ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلا جائے کیونکہ یہ مسئلہ دہشت گردی کا کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں بلکہ پوری قوم کا ہے. اس کے ساتھ ہی شہزاد رضا کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی.